جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 19 دسمبر 2021 کو اسلام آباد میں OIC کا غیر معمولی اجلاس ہوا۔ افغانستان کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ پروپوز کیا اور OIC نے یہ ایکسیپٹ کیا اور اسلام آباد میں اس کی میزبانی کی۔ بہت سے وزرائے خارجہ تھے، اس میں ایران بھی شامل ہے، سعودی عرب، ترکی اور بہت سے وزرائے خارجہ، اور بڑا کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس رہا آرگنائزیشنلی اور ادروائز بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پارٹیسپیشن تھی وہ بھی مناسب ہی تھی، کیونکہ بہرحال کسی بھی وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوتا ہے OIC کا، اس میں تمام وزرائے خارجہ نہیں آتے، بٹ ایک ریسپیکٹیبل نمبر تھا، تقریباً 22 کے قریب وزرائے خارجہ تھے، پھر منسٹر آف اسٹیٹ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا اور کامیاب اجلاس رہا۔ آپٹکس تو بہت اچھے ہوئے، سائڈ لائنز میں میٹنگز بھی ہوئیں، اور اس کے بعد اجلاس کے بعد ایک قرارداد منظور ہوئی افغانستان پہ، اور ساتھ میں اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ہوا۔ اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس قرارداد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرارداد، چونکہ پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اجلاس تھا، جو انسانی بحران اس وقت ہے، تقریباً 24 ملین کے قریب افغانز جو ہیں وہ اس وقت آپ کہہ لیجیے قحط کا شکار ہیں، اور وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی سخت کمی ہے اور بھوک کا معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا۔ تو اس کا ایک ہی بنیادی طور پہ ایجنڈا تھا۔ اب جو قرارداد کل منظور ہوئی ہے، اور ہر اس قسم کی جو قراردادیں ہوتی ہیں یا ڈکلیریشنز ہوتے ہیں، ان کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو پریمبولر پارٹ ہوتا ہے اور پھر ایک آپریٹو پارٹ ہوتا ہے۔ پریمبولر پارٹ میں، پریمبل جو ہوتا ہے اس میں آپ پرانے ڈاکومنٹس کو ریفر کرتے ہیں اور بہت سی قراردادوں کو پرانی ریفر کرتے ہیں، اور جو پھر آپریٹو پارٹ ہوتا ہے اس میں پھر آپ بتاتے ہیں کیا ایکشن آپ لیں گے یا کیا کن چیزوں پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو آپریٹو پیراگراف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹینٹیو جو ہے پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قرارداد کا۔ تو جہاں تک اس قرارداد کی بات ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان جو طالبان کی اس وقت حکومت ہے، ان کا وفد بھی تھا، جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر متقی، انہوں نے افغان وفد کی قیادت کی، اور انہوں نے سنا یہی ہے کہ جو اجلاس تھا اس نے بہت طویل تقریر بھی کی، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب، اور بتایا کہ ہمارا پلان کیا ہے اور ہم کس طرح آگے بڑھیں گے۔ اس قرارداد میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے افغانستان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے یا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہے۔ پوری قرارداد میں اگر آپ پڑھیں تو صرف افغانستان کا نام لیا گیا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ریپبلک ہے یا ایمریٹ ہے۔ تو اس سے یہ بھی آپ ظاہر ہوتا ہے کہ OIC جو تھی تھوڑی کوشش تھی، کیونکہ OIC میں بھی کنسنسس تو فی الحال نہیں ہے، کیونکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ابھی تک طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج بھی نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پہ تاجکستان، جہاں پہ اس وقت افغانستان کی اپوزیشن کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، پرانی حکومت سے جن کا تعلق تھا وہ وہاں موجود ہیں۔ تو ابھی کنسنسس پوری طرح افغانستان کے معاملے میں، طالبان کی حکومت کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے وہ افغانستان کو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کہتے ہیں، اور جو پہلے جس کا نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان تھا، تو پھر بیچ کا راستہ نکالا گیا اور اس کو صرف افغانستان کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ دوسری جو انٹرسٹنگ بات اس میں ہے کہ گو کہ آپریٹو پیراگراف میں اور بالکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ٹھیک نیگوشیٹ کیا ہوگا اور کیا ہے، جو قرارداد سے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ
جو یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے 2593 جو 30 اگست اس سال ہوئی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا صدر تھا، تو بھارت نے کوشش کر کے وہ قرارداد پاس کی. تو جو او آئی سی کی جو قرارداد کل منظور ہوئی ہے اس میں اس ریزولوشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ افغانستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انکلوسیو، طالبان کو انڈائریکٹلی، طالبان کا نام تو یوز نہیں کیا قرارداد میں کہیں بھی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور جتنے بھی باقی جو نسلی ایتھنک جو گروپس ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ اس قرارداد میں آپ کو اس کا ریفرنس نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی آخری ریزولوشن تھی افغانستان پہ. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ افغان گورنمنٹ، بلکہ صرف ایک پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے افغان اتھارٹیز. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ریفرنس ہے کہ ابھی تک جو ہے او آئی سی میں لگتا ہے کہ کچھ اس معاملے میں ڈفرینسز ہیں. جہاں تک سبسٹینٹیو باتیں ہیں اس میں افغانستان کے لیے ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ قائم کیا گیا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں، اور وہ اب اور سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن باقی کسی ملک نے ابھی تو ایسا نہیں کیا. پاکستان نے تو پہلے ہی تقریباً $30 ملین کے قریب امداد دے بھی دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو او آئی سی کے ممبرز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر جو ہے اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے آپریٹو پارٹ میں کہ جو افغانستان کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جائے. اور یہ بات مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ قرارداد میں اس بات کا ادراک بھی رہا کہ صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس سے کام نہیں چلے گا، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس پہ بھی کیونکہ اگر ہیومینیٹیرین تو کرائسس چلیں 1-2 ماہ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کوئی صورتحال امید ہے بہتر ہو جائے گی، لیکن جب تک اکنامک ایکٹیویٹیز شروع نہیں ہوگی تو پھر تو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ بینکنگ سسٹم، فائنینشیل سسٹم جو اس وقت بالکل کلیپس کر چکے ہیں افغانستان میں، ان کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یو ایس وغیرہ کی جو ہے یا ویسٹرن دنیا کی کوآپریشن بڑی ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے بھی یہاں اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز جو تھے یو ایس کے اور باقی ممالک کے، مغربی دنیا کے کچھ ممالک کے، وہ بھی یہاں موجود تھے، تو اس لیے اب امید کر سکتے ہیں کہ کچھ معاملہ آگے چلے گا. پھر کانٹیکٹ گروپ کی بجائے او آئی سی نے فیصلہ کیا کہ ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار افغانستان مقرر کیا جائے، تو وہ تمام ان ایفرٹس کو جو ہے او آئی سی کے ساتھ مل کے، سیکریٹریٹ کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں وہ جو اس وقت سیکرٹری جنرل جو اسپیشل انوائے بنائے ہیں وہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں او آئی سی میں. میں بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. کوئی زیادہ مجھے امید اب انہوں نے بہرحال 3 مہینے میں رپورٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اگلا اجلاس وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، وہ تو اینول ہے، جو ریگولر جو ہوتا ہے مارچ میں ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ افغانستان پہ. انٹرسٹنگلی یہ اب ساری چیزیں تو باتیں تو بہت اچھی ہو گئیں، اب جب ڈیلیور ہوگا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان کے وفد کو تو بلایا گیا، لیکن جب گروپ فوٹو کا وقت آیا تو اس میں جو افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں ان کو وہاں پہ نہیں شامل کیا گیا اس گروپ فوٹو میں. بہرحال یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں کچھ ممالک کے لیے، تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو بھی. دوسری طرف یہاں یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں اپنے ذکر کیا تھا کہ نیو دہلی میں بھی ایک اجلاس ہوا، 3rd اینول جو ڈائیلاگ ہوتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کا جو 5 ہیں اور انڈیا کے درمیان، تو وہ وہاں بھی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اوبویسلی جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے 2593 اس کا ذکر باقاعدہ طور پہ ہوا، اور کہا گیا کہ افغان
افغانستان میں جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ جو تمام دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی گئی. یہاں OIC کی قرارداد میں بھی دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی. ISS کا ذکر ہوا، IS خراسان کا، القاعدہ کا، TTP کا اور ETIM کا. ازبکستان اسلامی موومنٹ کا نام مجھے قرارداد میں نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ ساری جو ہیں مختلف آؤٹ فٹس ہیں یا بینڈ آرگنائزیشنز کا، اس کا ذکر بھی ہوا اس قرارداد میں. لیکن جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نیو دہلی میں ایشو ہوئی، اس میں صرف 2 پیراگرافز ہیں افغانستان سے متعلق، اور اس میں ایک تو 2593 کا ذکر کیا گیا ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا، اور یہ کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس بات کا بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہی کہ چابہار پورٹ میں جو بہشتی ٹرمینل ہے جو بھارت نے بنایا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے افغانستان کو ہیومینیٹیرین ایڈ دینے کے لیے. تو اور پھر بھارت جو سینٹرلیشن کے ساتھ ٹریڈ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی چابہار پورٹ کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے گا. تو یہ چیدہ چیزیں ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر لوں. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ جو آخری بات وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ ڈکلیریشن، ایک اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ایشو ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی. اسلام آباد ڈکلیریشن آن پیلسٹائن. پیلسٹائن ٹھیک ہے، ہماری ایک بڑی اصولی پوزیشن ہے، لیکن اگر پیلسٹائن پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیلسٹائن پہ ایشو ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ غیر معمولی اجلاس تو صرف افغانستان پہ تھا، تو فلسطین پہ ڈکلیریشن ایشو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو پھر کوئی کشمیر پہ بھی کر لیتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کشمیر پہ کنسنسس نہیں ہے OIC میں، اور ابھی بھی کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی پوزیشن لیں. تو بہرحال مجھے تھوڑا سا یہ آڈ لگا، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا. پاکستان پوری کوشش کرتا، شاید نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، فلسطین پہ تو ہماری ایک پوزیشن ہے، اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو کشمیر پہ OIC کے اندر ڈائیورجنسز ہیں ان کو آپ نے زیادہ سامنے لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ فلسطین پہ تو ڈکلیریشن آ گیا ہے اور اس غیر معمولی اجلاس میں آ گیا ہے، اور پھر کشمیر پہ کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے آرگومنٹ کے طور پہ، لیکن چلیے ہم فی الحال یہی کہتے ہیں کہ مارچ میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر پہ کیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.